کیا حیثیت ہے پوسٹ مارٹم کی، شرعی حیثیت؟ اس کے مختلف مدارج بھی ہیں، ان کا بھی ذکر کریں گے، لیکن بنیادی طور پر اس میں کیا گنجائش ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کن صورتوں میں یہ پھر اگر ضرورت ہے تو اس کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور یقیناً آج کا موضوع ایسا ہے کہ جس پر بہت کم گفتگو ملتی ہے، اور سیر حاصل گفتگو اس موضوع پر نہیں کی جاتی، شاید کوئی توجہ نہیں ہوتی اس جانب، یا شاید ان مسائل کی جانب کوئی زیادہ رجحان نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہے۔ اصول یاد رکھیں کہ جس طرح زندہ انسان کی تعظیم ہوتی ہے، اسی طرح جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کی تعظیم، اس کی قدر و منزلت اسی طرح ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو اس کی قدر و منزلت زندہ انسانوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو جس طرح زندہ انسان کے جسم کو تکلیف دینا، ایذا دینا کسی بھی طریقے سے وہ ناجائز ہوتا ہے، اسی طرح مردہ انسان کو بھی تکلیف دینا وہ ناجائز ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ کیا کسی ایسی صورت میں جائز بھی ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ جب حاجت شدیدہ بن جائے، حاجت شدیدہ کس کو کہا جائے گا؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ایسا اللہ نہ کرے کوئی قتل ہو گیا، تو اس کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے جب ضرورت پڑ گئی کہ کسی بے گناہ کو سزا سے بچانا اور گناہ گار کو سزا دلانا مقصود ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر فقہا نے اجازت دی ہے کہ میت کا پوسٹ مارٹم کر لیا جائے، کیونکہ یہاں پر ایک جان کو بچانا مقصود ہے اور ایک غلط فیصلے سے بچنا وہ بھی مقصود ہے، تو ایسی صورت میں فقہا نے اجازت دی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض جو میڈیکل کے طالب علم ہیں ان کو کوئی باڈی دے دی جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر جناب پریکٹس کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جب زندہ انسان کی تعظیم ہے، اسی طرح مردہ انسان کی بھی تعظیم، اور پھر بعض صورتوں میں تو اس کے سطر کا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ جبکہ یہاں میں ایک مسئلہ ضمناً بتا دوں، اس سے بھی مزید بات واضح ہو جائے گی۔ ایک خاتون اگر زندگی میں اپنی ظاہری اپنی جو اس کی زندگی ہے دنیا کی، اس میں پردہ نہیں کرتی تھی، جب وہ دنیا سے چلی جائے گی تو اب اس کے تمام تر احکام دوسرے مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ اگرچہ وہ زندگی میں پردہ نہیں بھی کرتی تھی، تب بھی مرنے کے بعد اس کی جو باڈی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی ہے، اس کو پردے میں ہی رکھا جائے گا، کیونکہ اب وہ اپنے حوالے سے خود جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی، تو دوسرے مسلمانوں کے اوپر اس کی ذمہ داری آ گئی، اب اس کے پردے کا خیال کرنا دوسروں کے اوپر لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کو تکلیف سے بچانا یہ باقی مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی ایک لاوارث میت ہے تو اس کو آپ دے دیں، میڈیکل کے طالب علم جو ہیں ان کو اس کے اوپر پریکٹس کر لیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ لاوارث جو بھی بندہ دنیا سے چلا گیا، چونکہ اس کی ذمہ داری باقی لوگوں کے اوپر ہے تو اب وہ لاوارث نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ جس بندے کا وارث موجود ہے وہ اس کو پوسٹ مارٹم سے بچا لے گا، اور جس کا وارث نہیں اس کو آپ جہاں مرضی چھوڑ دیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تعظیم انسانی کے پیش نظر، یہاں پہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے بلکہ تعظیم انسانی کے پیش نظر کسی بھی جو مردہ ہے اس کا پوسٹ مارٹم بغیر حاجت شدیدہ کے کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے، ایک خاتون ایسی ہو کہ جو دنیا سے چلی جائے، اللہ نہ کرے، اس کے پیٹ کے اندر بچہ ابھی زندہ ہے، تو اس کے پیٹ کو چاک کر کے زندہ بچہ، جبکہ اس بات کا یقین ہو کہ بچہ ابھی تک زندہ ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے اس کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی میت کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ شدیدہ نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر تو بہت سارے ایسے واقعات بھی سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ قبر کشائی تک بھی معاملہ جاتا ہے، تو یہ تو پوسٹ مارٹم مطلب قبر پہلے کشائی کی جائے گی، جو آپ نے میت دفن کیا اس کو نکالا جائے گا، پھر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی شکریہ آپ سب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا فرمائی ہے، ان کو تکریم عطا فرمائی ہے۔
اس کے اندر آدم کے تمام بیٹے ہی شامل ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، جو بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عزت اور تکریم بطور انسان عطا فرمائی ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور پھر اگر وہ انسان مومن اور مسلمان بھی ہو تو اس کی عزت اور تکریم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ، بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے اور اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیت اللہ تیری عزت بہت زیادہ ہے، تیری تکریم بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مومن اور مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو جس طرح زندہ انسان کی عزت اور تکریم فرض اور واجب ہے، ایسے ہی مردہ انسان کی بھی تکریم اور عزت فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر، یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو بیان ہی نہ کیا جائے، جس کو چھیڑا ہی نہ جائے، جس کے متعلق لوگوں کو آگاہی نہ دی جائے، بلکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبے کے اندر صدقے پر ابھارتے تھے، یحث علی الصدقۃ وینہی عن المصلح، مسلح سے ہمیں منع کرتے تھے۔ مسلح کس کو کہتے ہیں؟ مسلح کہتے ہیں کہ میت کے ناک، کان وغیرہ کو کاٹنا، آنکھوں کو نکالنا اور میت کی بے حرمتی کرنا، حتیٰ کہ جنگ کے اندر جو دشمن مسلمانوں کے مقابلے کے اندر آتے ہیں، کفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بھیجتے تو ان کو سختی سے ساتھ منع کرتے، ولا تمثلوہ، کسی کا مسلح نہیں کرنا، وہاں پر کسی کے اعضاء نہیں کاٹنے۔ تو ایک کافر جو آپ کے ساتھ لڑنے آیا ہوا ہے، آپ کے اوپر حملہ آور ہے، اگر آپ اس کے بس میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑتا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا جنگ احد کے اندر؟ اس کے باوجود اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ اگر وہ دشمن بھی ہے تو آپ نے اس کی لاش کی بھی حرمتی نہیں کرنی۔ تو ایک مومن اور مسلم کی لاش تو اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور اس کی راویہ سیدہ طاہرہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسر عظم المیت ککسرہ حیا، مردہ کی میت کی ہڈی کو توڑنے کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے آپ زندہ انسان کی ہڈی کو توڑتے ہیں۔ کسی کے ساتھ لڑائی میں آپ اس کو مارتے ہیں، آپ اس کی ہڈی توڑتے ہیں، آپ اس کا نقصان کرتے ہیں زندہ کا، تو ایسے ہی مردہ شخص جو ہے اس کی ہڈی توڑنے کا گناہ ہے۔ اب یہ سارے قرآن اور حدیث کے جو ہم یہ اقوال اور یہ پڑھ رہے ہیں ہم الحمدللہ، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کسی میت کو بطور پوسٹ مارٹم، یعنی ویسی میت مل گئی ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم کرنا، یا جس طرح آپ نے سوال کیا کہ اس کو باقاعدہ قبر کشائی کر کے قبر سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کرنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم کی فقہا نے 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے یا میت کے بارے میں یا انسانی جسم کے بارے میں تعلیم کے لیے ان کو پوسٹ مارٹم کی اجازت دیں، تو اس کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے، نہیں اجازت، فقہا نے اجازت نہیں دی۔ اس کے لیے متبادل موجود ہیں، مینڈک ہے، اس کی زیادہ تر جو ہے نا انسانی اعضاء کے ساتھ جسم اس کا ملتا جلتا ہے، اس کا کروائیں، اس پہ تبصرہ جو ہے نا اس کے کروائے جاتے ہیں تجربات مسلمان ملکوں میں، وہ اس پہ کروائے جائیں۔ اور اس طرح دیگر ہے، کسی بھی انسانی میت کو چاہے مسلمان ہو کافر، اس کا پوسٹ مارٹم تعلیم کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی وبائی مرض سے فوت ہو جاتا ہے، جس طرح پیچھے کرونا آیا تھا، اس طرح کے اور ایسے امراض ہوتے ہیں جن کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں جی جو فوت ہو گیا اب اس کا پوسٹ مارٹم کریں، اس کی چیر پھاڑ کریں اور دیکھیں، اور پھر ادویات ایجاد کریں یا آئندہ بچاؤ کے لیے، تو اس کے لیے بھی قطعاً اجازت نہیں ہے، نہیں ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی، جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کسی شخص کی موت اس طرح واقع ہوئی ہے قتل کے ذریعے، یا یہ خطرہ ہے کہ زہر دے کے اس کو مارا گیا ہے، تو اس کی موت کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے تاکہ اس کا اصل قاتل مل سکے، اس کا اصل قاتل ڈھونڈنے کے لیے اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے، پہلے تو کوشش یہ کی جائے گی کہ جو باقی معاملات ان کی طرف دیکھا جائے، جو شواہد ہیں، قرائن ہیں، ان کے ذریعے پتہ لگایا جائے۔ اگر بالفرض بالکل نہیں پتہ چلتا تو اس وقت قاتل کو تلاش کرنے کے لیے یا قتل کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے شدید مجبوری کے اندر فقہا نے اس کی اجازت، اس کی ملتی ہے جو آپ نے اجازت ہے۔ اس کے لیے پھر یہ دونوں باتیں پھر جائز ہوں گی،
جب آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ کو قاتل کا نہیں پتہ چل رہا ہے یا قاتل کو سزا دینی ہے یا قاتل کی جگہ پر کوئی کسی اور کے پھنسنے کا خطرہ ہے، تو میت اگر دفنا بھی دی گئی ہے تو پھر بھی اس کو آپ قبر کشائی کر کے نکال کے اس صورت میں اس کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں بھی دفنائی گئی تو پھر بھی آپ اس کا پوسٹ معاملے مارٹم کی کر تہہ سکتے تک ہیں۔ پہنچنے کے لیے کسی جو ایسا جو قصوروار نہیں ہے، جی بالکل، کسی بے گناہ کے پھنسنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس پہ جا سکتے ہیں۔ کالر جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ہفتہ آباد کر رہی ہوں قصور سے۔ جی میڈم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ایمرجنسی میں ہاسپٹل جاتی ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا سرجری کی، اور وہاں پہ کوئی فیمیل ڈاکٹر موجود نہیں ہے، صرف میل ہی ہے، تو ایسے میں میل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروانے پر اس پیشنٹ پہ گناہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ابھی بات ہوئی کہ جو قبر ہے اس کو کھولنا کس حد تک جائز ہوگا اور کب ناجائز ہوگا، چونکہ پچھلے دنوں بارشیں بھی ہوئیں اور اس میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ کیا ہم قبر کو کھول کے میت کو باہر نکال کے تو پھر اس کو درست کر کے بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ اصول میں عرض کر دوں کہ صرف اور صرف 3 دن تک جب ضرورت بن جائے تو کسی کی میت کو باہر نکال کے، تو جس طرح پوسٹ مارٹم کی بات کی گئی تو 3 دن تک تو جائز ہوگا، لیکن اس کے بعد کسی بھی قبر کو کھولنا جائز نہیں ہوگا، بھلے سے جیسی مرضی حاجت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر کے جتنے معاملات ہیں یہ ایک راز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے حوالے سے اس کے جو راز ہیں ان کو افشاں کرنے کے لیے میت کو باہر نکالے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 دن تک، ماہرین کہتے ہیں کہ 3 دن تک بندے کا جسم عمومی طور پہ سلامت رہتا ہے، اور 3 دن کے بعد وہ پھول کے اور پھٹنے کا قوی امکان ہے، اس لیے 3 دن کے بعد میت کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ پھر تو پوسٹ مارٹم بھی اگر نہیں نکال سکتے تو 3 پھر دن تک اس کی اجازت ہوگی، 3 دن کے بعد اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راز ہے، اور اس راز کو افشاں کرنے کی کسی بندے کو اجازت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں بہنا کے سوال کی طرف۔ کیا سوال تھا ان کا؟ کہ خاتون اگر ہاسپٹل میل ڈاکٹر اگر خاتون ہے اور اس نے علاج کروانا ہے کسی میل ڈاکٹر سے، تو میل ڈاکٹر کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کے جسم سے، اس کے جو سطر کے اعضاء ہیں ان سے نظر ادھر ادھر رکھے، جب بالکل حاجت شدیدہ بن جائے تو اس کی طرف دیکھے، ورنہ اس کے جسم کی طرف اور اس کے سطر کو حتی الامکان نہ چھوئے۔ اگر بالفرض اس نے گلوز پہنے ہوئے ہیں تو اتنی احتیاط کے ساتھ اور بعد دل ناخواستہ اس کے جسم کو ہاتھ لگائے۔ اگر کہیں شہوت کا اندیشہ ہے یا خواہشات کا اندیشہ ہے تو پھر اس سے بہرحال اجتناب کرے، لیکن جب ضرورت شدیدہ بن گئی تب فقہا نے اتنی اجازت دی ہے، کیونکہ مجبوری بن گئی نا، جان بچانا مقصود ہے۔ اور اگر تو لیڈی ڈاکٹر کا انتظار کیا جا سکتا ہے اور اتنی دیر تک وہ خاتون انتظار کر سکتی ہے تو پھر خاتون جو ہے وہ علاج خاتون سے ہی کروائے اور مرد سے علاج کروائے۔ ٹھیک ہے۔